بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسنین علی۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ علی۔ ناظرین، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم و شان قربانی کی یاد میں پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے مسلمان یوم عاشوراء کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالتے ہیں اور اپنے اپنے مکاتبہ فکر کے انداز میں غم حسین علیہ السلام اور یاد حسین علیہ السلام مناتے ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور باقی مکاتبہ فکر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں محافل میں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو غم حسین میں ہر سال اشکبار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم و شان قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کے اس گروہ کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں، بلکہ وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ ناظرین، مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسومات میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی براہمن کہتا ہے۔ یہ حسینی براہمن سندھ اور پورے بھارت میں پائے جاتے ہیں اور کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے غم حسین علیہ السلام منا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں حسینی براہمن کون ہیں؟ در حقیقت ان کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے نانا کو نہ ماننے والے اور بتوں کی پرستش کرنے والے ہندو اپنے آپ کو حسینی براہمن کہہ سکتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ علی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حسینی براہمن کی حقیقت کے بارے میں تاریخی شواہد یا ثبوت بہت کم ہیں، بلکہ تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ حسینی براہمنوں کی تاریخ خاندانی روایات اور ورثے میں ملنے والی کہانیوں سے تشکیل میں آئی ہے۔ حسینی براہمنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے تھے۔ ناظرین، اس حوالے سے معروف لکھاری انتظار حسین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگریزی کے کالم براہمن ان کربلا میں لکھا ہے کہ وہ پہلے حسینی براہمنوں کو صرف ہندو افسانہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ جب ایک محفل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک افسانوی کہانی ہے تو ایک خاتون پروفیسر نونیکا دت نے انہیں بتایا کہ وہ خود حسینی براہمن ہے۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد راہیب دت نے اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے براہمنوں کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے مشن میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک یعنی راہیب دت بچ کر واپس آئے تھے اور وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے مقام پر آباد ہوئے۔ مگر تقسیم کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ ناظرین، خاتون پروفیسر نے انتظار حسین کو مزید بتایا کہ مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی حسینی براہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی۔ بلکہ نرگس کے والد بھی پہلے حسینی براہمن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، نونیکا دت نے یہ بھی بتایا کہ راہیب دت واپسی پر اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے، جو کشمیر میں کسی جگہ موجود ہے اور مشہور ہے کہ یہ مقام درگاہ حضرت بل ہے۔ انتظار حسین نے نونیکا دت سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہندو براہمن ہی ہیں، مگر حسینی ہونے کے ناطے ہم مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے، نہ دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ ناظرین، حسینی براہمنوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اجداد عرب سے تجارتی تعلق رکھتے تھے۔ دور نبوت سے پہلے جو تجارتی قافلے سندھ سے مکہ جاتے تھے، ان میں یہ ہندو براہمن بھی گئے تھے۔ جب سانحہ کربلا پیش آیا تو ان دنوں ہندو براہمن خاندان کا ایک تجارتی قافلہ
دشت نینوا کے قریب سے گزر رہا تھا اور انہوں نے شام جانا تھا۔ جب اس تجارتی قافلے کو یہ علم ہوا کہ کربلا کے مقام پر اموی بادشاہ کی ایک بڑی فوج کسی باغی کی سرکوبی کے لیے اتری ہے، مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی باغی نہیں بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، جو اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے کہ اموی بادشاہ کے ایک بھاری لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ یہ باتیں سن کر ایک ہندو براہمن راہیب دت اور اس کے 7 بیٹوں اور 2 ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور خود سیدنا حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت کی۔ رہیب دت کے 7 بیٹوں بوگندر سکند، راکیش شرما، شاہ سرائے، شیرخواہ رائپن، رام سنگھ، دھارو اور پورب اور دونوں ساتھی کربلا میں قربان ہو گئے، جبکہ رہیب دت کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں رہا کر کے قافلے والوں کے سپرد کر دیا گیا جو اس وقت وہیں موجود تھا۔ ناظرین، حسینی براہمنوں کی روایات میں ہے کہ رہیب دت کربلا سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا تھا۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ میں اصل میں مسلمان نہیں بلکہ ہندو براہمن ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم اب حسینی براہمن ہو اور ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ جب رہیب دت واپس پہنچا تو وادی سندھ میں ہندوؤں کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا جس کا نام حسینی براہمن تھا۔ یہ ہندو ہیں مگر اپنا تعلق امام حسین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حسینی براہمن آج بھی بھارت میں موجود ہیں اور ہر سال محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد مذہبی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب ایک ایسی کہانی ہے جسے تاریخ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر حسینی براہمن کے نام سے یہ لوگ سندھ اور پورے برصغیر میں موجود ہیں جو ہر سال امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی براہمن کہتے ہیں۔ مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر عمل پیرا نہیں تو وہ اپنے آپ کو حسینی کہنے کے حقدار بھی نہیں، اس لیے کہ حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر ایمان لایا جائے۔ ناظرین، یہ ان کی رسم و رواج یا روایتی طور طریقے تو ہو سکتے ہیں مگر ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔